یہ صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دور سے مجھ پہ سلام پڑھتا ہے تو فرشتے اس کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے خیرت سے۔ دوستو آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ درود و سلام کے اوپر ہے۔ درود و سلام پڑھنا کیا صحیح ہے یا غلط ہے، آج ہم یہ جانیں گے۔ تمام علماء کی رائے کیا ہے، اس پہ ہم قرآن حدیث سے انشاءاللہ چاہے تو علماء ہمارے بتائیں گے اور ثابت کریں گے کہ درود و سلام پڑھنا صحیح ہے یا غلط ہے، اور پڑھنے کا طریقہ ہی بتائیں گے کس طرح سے آپ پڑھیں، اور انشاءاللہ چاہے تو درود سلام آپ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچتا بھی ہے، کیونکہ یہ ہمارے آقا کا فرمان ہے کہ جو بھی شخص کہیں سے بھی، پوری دنیا سے کہیں سے بھی درود و سلام پڑھتا ہے تو فرشتے اس کا درود و سلام مجھ تک پہنچاتے بھی ہیں۔ تو یہ چیزیں جانیں گے اس ویڈیو کے ذریعے سے، تو ویڈیو آپ لوگ اینڈ تک دیکھیے گا اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا، اور جانیں گے کہ درود و سلام کا جو معاملہ ہے یہ کتنا اچھا ہے، کتنا برکت والا ہے، کتنا فائدہ مند ہے۔ تو تمام چیزیں جانیں گے اس ویڈیو کے ذریعے سے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور شیئر ضرور کریے گا۔ تو چلیے پہلے آئیے بنا دیری پہلے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، جانتے ہیں پوری حقیقت، پوری سچائی، تمام علماء کی رائے کیا ہے اس پہ درود و سلام پڑھنا۔ تو چلیے پہلے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خوب درود پاک پڑھو۔ اب جس کی مرضی ہے وہ چاہے جو ہے اٹھتے بیٹھتے پڑھے، چاہے جس طریقے سے پڑھے، اور کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا یہ تو ایک احترام کی بات ہے۔ یہ تو لوگوں کا عمل ہے کہ وہ عزت اور احترام کی وجہ سے وہ کھڑے ہو کر جو ہے درود و سلام پڑھ لیتے ہیں۔ حضور پاک کے عزت اور احترام کی وجہ سے وہ کھڑے ہو کر نماز وہ جو ہے سلام پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس میں غلط کیا ہے؟ جس کا دل نہیں لگتا ہے وہ نہ پڑھے، چلا جائے، جس کا دل لگتا ہے وہ پڑھ لے، تو اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ اب ہم آپ کو اس پر جو ہے علماء کی رائے بھی بتا دیتے ہیں کہ علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ہر فرقے کے آپ علماء دیکھ لیجیے اور یہ ذہن سے آپ کے نکل جائے گا کہ سلام پڑھنا غلط ہے۔ سلام پڑھ سکتے ہیں آپ، قرآن اور حدیث سے بھی اس کی ثبوت ملتے ہیں، اور علماء میری بات نہیں تو آپ علماء کی بات سمجھ لیجیے۔ تو جن علماء کو آپ پسند کرتے ہیں ان سے آپ دیکھ لیجیے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور ان کی بات کو فالو کریں۔ تو آپ ان کی رائے دیکھ لیں اور اس کے بعد پھر ہم کو کمنٹ کر کے اپنی بھی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، سلام پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس میں آپ جس طرح بھی حضور علیہ السلام پر درود پڑھیں، جس حیت میں بھی درود پڑھیں، کھڑے ہو کے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، درود کے کلمات، درود کے الفاظ، اس میں کوئی پابندی شریعت نے نہیں لگائی۔ مطلق حکم ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود پڑھو اور سلام پڑھو اور خوب پڑھو، صبح پڑھو، شام پڑھو، دوپہر پڑھو، پچھلے پہر اٹھ کے پڑھو، رات کی تنہائیوں میں، دن کے اجالوں میں، کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ اب یہاں آپ کو اختیار ملتا ہے، پھر ہر شخص کا اپنا ذوق ہے، کوئی تنہائی میں بیٹھ کے درود پڑھتا ہے اور کوئی اجتماعی طور پہ درود پڑھتا ہے، کوئی بچوں میں بیٹھ کے درود کی مجلس سجا لیتا ہے، تو یہ آپ کا اختیار۔ کوئی 10-12 سال سے اللہ کے نبی کا یہ نسب ہر بیان میں، ہر تقریر میں میں پیش کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں۔ جب سے میں نے یہ یاد کیا، میں جب آپ کو سلام پیش کرتا ہوں تو میں اس طرح سلام پیش کرتا ہوں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبد۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام بھیجنا یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، اور نہ کچھ کو فرض یا واجب کہتا ہے، لیکن ادب اور احترام یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود یا سلام پڑھ رہے ہوں تو ادباً کھڑے ہو جائیں۔ اب اس میں تنقیدات کرنا مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ کا ذہن نہیں بنتا ہے، کسی کا یعنی ذہن نہیں بنتا ہے تو وہ نہ پڑھے، لیکن جو پڑھ رہا ہے اس کو غلط کہنا بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اب بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نہ بھیجنا، بیٹھ کر بھیجو، یا بیٹھ کے بھیجو کھڑے ہو کر نہیں، لیٹ کر، صبح شام، کم اردو میں، انگلش میں، عربک میں، کوئی کنڈیشن لگائی ہے نہیں ہے، تو سمجھ لیجیے اگر کوئی کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر عامل ہے، کوئی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دور سے مجھ پہ سلام پڑھتا ہے تو فرشتے اس کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم، یہ تو صحابہ سے ثابت ہے۔ صحابہ نے پڑھا بار بار الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور خدا کی قسم صرف صحابہ نے نہیں پڑھا،
बल्कि मौलाए कायनात अली मुर्तजा कहते हैं, मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ एक मर्तबा जंगल से गुजर रहा था, अचानक दूर से आवाज आई अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो मैंने इधर उधर देखा, मुझे कुछ नजर नहीं आया। आका ने मुस्कुरा के कहा अली देखता क्या है? मैंने अर्ज की हुजूर कुछ आवाज आ रही है। पर मैं सलाम की ना, हाँ या रसूल अल्लाह सलाम की। इरशाद हुआ अली वो पहाड़ दिखता है। जी या रसूल अल्लाह उस पे पत्थर दिखता है। जी या रसूल अल्लाह। आका फरमाते वही पत्थर मुझ पे सलाम पढ़ रहा है। अल्लाह अकबर। पता चला ये सलाम की बरकत है। अगर पत्थर इतनी दूर से पड़े तो वो पत्थर कहाँ है हुजूर वो भी देखते हैं, और वो पत्थर कौन है हुजूर वो भी देखते हैं। जब सलाम पढ़ने वाले पत्थर पर नजर पड़ती है तो सलाम पढ़ने वाले इंसान पे नजर क्यों नहीं पड़ सकती? तो आपने देखा कि उलमा ने इस बारे में क्या राय दी है, उनका भी आपने मौक़िफ़ देख लिया और अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर इसका मसला क्या है, कि जिस तरीके से लोग जाहिलियत में इस चीज़ को शिर्क बोल देते हैं, गलत बोल देते हैं, जबकि ये बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो एक सवाब का काम है। आप जितना पढ़ सकते हैं, जहाँ पढ़ सकते हैं, जिस वक्त पढ़ सकते हैं उस वक्त पढ़ें। आप इसको कोई भी वक्त जो है कैद नहीं है। ये तो ठीक उसी तरीके से बात हो गई कि कोई शख्स ये कहे कि मैं नमाज के बाद जो है हर नमाज के बाद 200 बार 300 बार मैं दरूद पाक पढ़ता हूँ, ये मेरा अमल है। तो अगर आप उससे ये कहेंगे कि नहीं तुम 200 मरतबा पढ़ते हो, लाओ दलील दिखाओ मुझको, इसकी क्या दलील है, तो ये एक गलत चीज़ है। क्योंकि दरूद पाक तो आप जिसकी जैसी मर्जी है, 200 बार पढ़ रहा है, 300 बार पढ़ रहा है, तो आप इसके लिए दलील थोड़ी ना मांग सकते, क्योंकि उसमें बोल दिया गया है कि खूब पढ़ो। तो जितना पढ़ सकते हो आप, सवाब का काम है, उसका भी अमल है कि वो इतनी मरतबा पढ़ता है, तो ये उसका खुद की बात है, इसमें क्या दलील हो गई। तो इसी तरीके से सलातो सलाम पढ़ने का हुक्म है कि आप खूब सलाम पढ़ो। तो फिर अब उस पर जो है ये कहना कि नहीं इस वक्त में नहीं पढ़ सकते, इस वक्त में नहीं पढ़ सकते, इस वक्त में नहीं, तो जब नमाज के अंदर जो अल्लाह के लिए ख़ास इबादत है उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें रख दिया है। और आप देखिए कि नमाज में जब बोला गया तो नमाज का जब हुक्म आया तो वो मिराज का जो वाक़या हुआ, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का में थे, मक्की ज़िंदगी थी। इसके बाद नमाज का हुक्म आ गया, दरूद में जो है उसमें जो है सलातो सलाम पढ़ने का नमाज में हुक्म आ गया। अब इसके बाद जब हुज़ूर पाक हिजरत करके मदीना आए तब ये आयत उतरी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ए ईमान वालो अपने नबी पर दरूद पढ़ो और खूब सलाम पढ़ो। तो दोस्तों ये तो आपने जो वीडियो देखा दरूद सलाम के ऊपर, वाक़ई में कितनी प्यारी और अच्छी वीडियो थी, और तमाम उलमा की जो राय थी दरूद सलाम पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए अपने अपने अंदाज में सब ने बताया भी है। जैसे कि मौलाना तारिक ज़मील साहब ने बताया, जैसे कि तारिक मसूद साहब ने बताया कि दरूद सलाम आप पढ़ते हैं और फ़रिश्ते आपका दरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश भी करते हैं, पहुँचाते भी हैं। तो इसको पढ़ना चाहिए, ये कुरान हदीस से साबित है और ये अच्छी बात है। ये हर इंसान को, हर मुसलमान को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरूद सलाम पेश करना चाहिए, अपनी अक़ीदत पेश करना चाहिए, मोहब्बत का इजहार करना चाहिए, और आशिकाने जो रसूल हैं वो बिल्कुल ये पढ़ते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी और कैसे पढ़ना है यही पता चल गया। तो हमें भी अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस मौलाना को, किसको फॉलो करते हैं, किन को आप मानते जानते हैं। तो सब ने साबित किया है कि दरूद सलाम पढ़ना चाहिए और ये ज़रूरी है और ये अच्छी बात है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।